بزرگ اور دوستوں، جس طرح میں نے معراج کے واقعے میں آپ کو تمہیداً عرض کیا کہ کن مصائب اور مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی تسلی کا سامان فرمایا، سیدنا امیر معاویہ کائنات کے وہ عظیم انسان ہیں جن کی بہلائیاں، جن کی خیر، جن کی خوبیاں، جن کے محاسن، جن کے محامد، جن کے اخلاق، جن کے عالی کردار، جن کے گفتار، جن کے تقوی، جن کا تقوی، طہارت، للہیت، خدا خوفی، فہم و فراست، فطانت، متانت، سنجیدگی، سیاست، تدبر، ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے پس پشت ڈال کر حضرت امیر معاویہ کی خامیاں بیان کی جاتی اور امیر معاویہ کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے مولا علی کے مقابلے میں کہ صفین کے رزمگاہ میں مولا علی کے ساتھ امیر معاویہ ٹکرائے، صفین کے مقام پر مولا علی کے مقابلے میں آئے۔ بھائی مولا علی کون ہے؟ مولا علی اہل ایمان کے سروں کا جھومر ہیں، مولا علی ایمان کا حصہ، مولا علی رسول اللہ کی آنکھ کا تارا، مولا علی اہل بیت کے سرخیل، مولا علی ان کے ساتھ محبت کرنے والا، ایماندار، ان کے ساتھ بغض رکھنے والا۔ کس درجے میں حضور نے اس کو ذکر کر دیا؟ اب دشمن نے سیدنا امیر معاویہ کو یہاں صفین کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا اور اس مارکے کی آڑ میں ان کی جتنی خوبیاں تھیں ان سب کو آنکھوں سے پیچھے، ذہنوں سے پیچھے، تاریخ کے اوراق میں کوڑا دان میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جبکہ امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا۔ امیر معاویہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ پیدا ہوئے۔ 5 سال بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ امیر معاویہ 5 سال کے تھے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں، عبد مناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا، ان کے 2 بیٹے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد شمس۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے 10، ان میں رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ۔ جب رسول اللہ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اب یہ سرداری کی ترتیب جو تھی یہاں سٹاپ ہو گئی۔ عبد المطلب کی اولاد سرداری حوالے نہیں کی گئی کیونکہ ان میں ابو لہب جیسے انسان نے خانہ کعبہ کا وہ سونے کا ہرن چوری کیا، چوری کرنے کے بعد جا کے باہر بیچ ڈالا، سونے کا ہرن بیچ ڈالا۔ اس وجہ سے لوگوں نے کہا بھائی یہ کوئی گڑبڑی شن ادھر ہو رہی ہے۔ اب آٹومیٹیکلی طور پر سرداری دوسرے دادے کی اولاد میں چلی گئی۔ عبد شمس کے بیٹے امیہ، امیہ کے بیٹے حرب، حرب کے بیٹے ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے معاویہ، معاویہ کے بیٹے آگے یزید۔ یہ ترتیب اب یہ دیکھو، اوپر پردادا ایک ہے، یہ نیچے ایک دادے کی اولاد ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ قریش خاندان کا ایک فرد تھے، امیر معاویہ قریش خاندان کے ایک فرد۔ عبد شمس کی لڑی میں سے امیہ آئے، بنو امیہ آگے تک چلتے چلے گئے۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب، ایک ہی دادا پر دادا کی اولاد۔ سیدنا امیر معاویہ اس قریش خاندان کے فرد تھے جو نجابت میں اعلیٰ، فراست میں اعلیٰ اور ماشاءاللہ جود و سخا میں صف اول پہ نظر آنے والا اسی خاندان کے تو ایک فرد تھے سیدنا امیر معاویہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بچپن سے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا، چھریرا بدن عطا فرمایا، دراز قد انسان تھے، خوبصورت نین نقش کے مالک تھے، اور اللہ نے کتابی چہرہ عطا فرمایا امیر معاویہ کو، اور بڑے ذہین و فتین، ان کی ذہانت اور فطانت ان کی پیشانی سے ٹپکتی تھی، اور چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ ابا کی نگاہ پڑی ابو سفیان کی، بیٹے کو کہنے لگے
اس بیٹے میرے کو اللہ اپنی قوم کا سردار بنائے گا۔ اماں سن رہی تھی امیر معاویہ کی، امیر معاویہ کی اماں نے کہا اگر میرا بیٹا صرف اپنی قوم کا سردار ہوگا تو پھر تو کوئی مزے کی بات نہیں، میں اس کو رہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ سارے لوگوں پر اس کی سرداری کا سکہ چلے۔ ایک قیافہ شناس بولا، اس نے کہا جی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کا سردار بنائے گا۔ یہ بچپن کے زمانے میں اللہ جل شانہ نے ان کی یہ ترتیب کر دی۔ اس ترتیب پر پھر اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو اگلا قدم بڑھانے کی توفیق دی۔ ماں باپ نے ایسی پرورش کی، ایسی تربیت کی، ایسے فنون سے ان کو آراستہ کیا کہ دور دور تک لوگ ان چیزوں سے محروم تھے۔ امیر معاویہ کو ان کے والدین نے ایسا علم و فن سکھایا کہ ماشاءاللہ وہ آگے سے آگے نظر آتے تھے ماں باپ کی تربیت کی بنیاد پر۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب آگے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ امیر معاویہ نے جا کر اسلام قبول کیا عمرۃ القضاء کے موقع پہ اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں کہیں بھی آپ کو ترتیب ایسی نظر نہیں آئے گی کہ امیر معاویہ کسی موقع پہ نظر آئے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے۔ کہیں جنگ بدر میں آپ کو امیر معاویہ نظر آئے؟ نہیں۔ احد کے میدان میں امیر معاویہ نظر آئے؟ نہیں۔ خندق کے میدان میں امیر معاویہ حضور کے مقابلے میں نظر آئے؟ نہیں۔ کوئی موقع ایسا جنگوں کا آپ نہیں دیکھیں گے جہاں امیر معاویہ کسی ایسے میدان میں نظر آتے ہیں جہاں پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آئے۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے۔ عمرۃ القضاء میں اسلام لائے مگر اسلام کو ذرا پوشیدہ رکھا، عام نہیں کیا، اور اس کی وجہ علامہ ابن حزم نے بیان کر دی امیر معاویہ کی زبانی کہ بھائی اماں بڑی ڈراتی تھی مجھے، اور اماں مجھے مدینہ نہیں جانے دیتی تھی، کہتی تھی کہ اگر تو مدینہ گیا تو ہم تمہارا یہ حقہ پانی بند کر دیں گے، یہ روزینہ جو تجھے ملتا ہے ہم اس کو بند کر دیں گے، مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ جو اماں حضور کی مخالف تھی، ابا حضور کے مخالف تھے، وہ نہیں جانے دیتے تھے، لیکن امیر معاویہ یہاں مسلمان ہو چکے تھے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے بنتے گئے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، امیر معاویہ اور ان کے والد نے اسلام کا اعلان کر دیا کہ ہم دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان پہلے ہو چکے تھے۔ اعلان آج فتح مکہ کے موقع پر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر رحمت کائنات ان کی آواز سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے دو اعلان کیے۔ ایک تو اعلان یہ کیا کہ لوگوں آج تمہارے لیے وہ اعلان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب تخت شاہی سنبھالا تو برادران یوسف کو اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گلہ شکوہ نہیں، آج کوئی تان و طنز نہیں تم پر، آج میں بھی مکے والوں تمہارے لیے اعلان کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نے آج اپنے گھر کا کواڑ دروازہ بند کر دیا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جو بہترین، سارے اعلانات بہترین، مگر ایک جو دنیا کو دکھا دینے والی ترتیب تھی، لوگوں جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، ابو سفیان کی پناہ میں آ جاتا ہے، آج اس کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا پروانہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ خوشی کا عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر اتنا قرب ملا، تاریخ لکھتی ہے کہ دو آدمیوں کو رحمت للعالمین کا بہت زیادہ قرب ملا جن کو یہ لکھنے کی ترتیب آتی تھی۔ ایک حضرت زید بن ثابت تھے اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ تھے۔ وہ بھی لکھتے تھے اور یہ بھی لکھتے تھے۔ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے اندر شامل فرمایا جو رسول کریم کی زبان سے سن کر وحی الہی لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے۔ یہ امیر معاویہ کی دیانت، صداقت اور امانت داری کی بیان اور روشن دلیل ہے کہ حضور وہی ایسے انسان سے لکھوا رہے ہیں جو دیانت دار انسان ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے گا، جو میں بتاؤں گا وہی لکھے گا۔ تو یہ دو لوگ حضور کا ساتھ رہتے تھے، وہی بھی لکھتے چلے جاتے تھے۔ حضور بلاتے تھے امیر معاویہ آؤ یہ چیز لکھ لو، اور سرکار جتنے خطوط بھیجتے تھے وہ بھی سیدنا امیر معاویہ کے دست مبارک سے لکھے جاتے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو ملا۔ امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔
یہ وہ ام حبیبہ جب باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے بیٹی کو ملنے کے لیے آتے، بیٹی بستر سمیٹ دیتی تھی، باپ پوچھتا بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں، بیٹی کہتی ابا آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں، یہ میرے نبی کا بستر ہے، یہ قرآن اس بستر پہ آتا ہے، وہی الہ اس بستر پہ نازل ہوتی ہے، اس بستر پہ گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو ابا بغیر کلمے والا بندہ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، اس سے میں نہیں مناسب سمجھتی کہ رسول اللہ کے بستر پہ آپ کو بٹھو۔ یہ امیر معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ، اور امیر معاویہ کتنی دعاؤں کے مستحق بنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور فرماتے تھے اللہم اجعلہ ہادی مہدیہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، اے اللہ امیر معاویہ کو مہدی بنا دے، وحدی بھی، اے اللہ اس کو چشمہ ہدایت بنا دے کہ یہ پھوٹتا رہے، لوگ ہدایت پاتے رہیں، لوگ ہدایت پاتے رہیں۔ اور ایک موقع آیا رسول اللہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے، اے مولا علم الکتاب، معاویہ کو کتاب سکھا دے، حساب سکھا دے، اس کو حساب کتاب کا عالم بنا دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کو حضور نے ایک بار بلا کے فرمایا امیر معاویہ سنو، جب تمہیں کہیں سربراہی مل جائے، سرداری مل جائے، دو کاموں کا اہتمام کرنا، ایک تقوی کی زندگی اختیار کرنا اور دوسرا امانت داری کی ترتیب اختیار کرنا۔ امیر معاویہ فرماتے ہیں جب آقا کی زبان پاک سے یہ الفاظ میں نے سنے تو میرے دل میں یہ خیالات اٹکیلیاں کرتے تھے کہ مجھے بھی یہ موقع اللہ تعالیٰ اس امتحان میں آزمائش میں ڈالے گا، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ اشارہ مل چکا۔ ایک بار ایسا موقع آیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رحمت کائنات نے اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا، امیر معاویہ کا پیٹ حضور کی پشت کے ساتھ یوں لگ رہا تھا، تو امیر معاویہ کو حضور نے پوچھا امیر معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے؟ تو امیر معاویہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اس وقت حضور کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ املہ علما، اے اللہ امیر معاویہ کو علم کے ساتھ بھر دے، اس کے پیٹ کو علم کے ساتھ بھر دے۔ یہ کتنی دعاؤں کے مستحق امیر معاویہ بن گئے۔ ایک بار بلایا ابو بکر رضی اللہ کو، ایک بار بلایا عمر رضی اللہ کو، دونوں اکٹھے آئے۔ مجمع الزوائد میں علامہ ابن حجر ہاشمی نے لکھا کہ دونوں کو بلایا، حضور نے فرمایا ابو بکر اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے زیادہ، اللہ کے رسول جانتے ہیں بہتر۔ عمر آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ اللہ ورسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں احضروا معاویہ، معاویہ کو ذرا لے کے آؤ، معاویہ کو لے کے آؤ۔ فرمایا احضروا امرکم، امیر معاویہ کے سامنے ذرا اپنا مسئلہ بیان کر دو، انہ ہوا قوی امین، وہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی۔ ان کی نفی مقصود نہیں تھی، فرمایا تم نے تو یہ کہہ کے جواب دیا، اور امیر معاویہ کے سامنے جب وہ مسئلہ رکھا گیا تو امیر معاویہ نے جواب دے دیا کہ یا رسول اللہ اس کا یہ جواب ہے۔ ایک بار فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ میں سرکار وضو کے لیے، سرکار کے وضو کے لیے پانی کا لوٹا لے کے آگے بڑھا، میرے سرکار نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد میرے سرکار نے میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ دعائیں کس کو مل رہی ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مل رہی ہیں، اور بے پناہ محبت تھی میرے سرکار کے ساتھ، بے پناہ محبت تھی۔ سرکار نے ناخن تراشے، ناخن امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھ دیے، اور امیر معاویہ جب ملک شام میں تھے، یہ کب گئے شام میں؟ سیدنا عثمان غنی نے ان کو اور ان کے بھائی کو حضرت عمر نے بھیجا کسی مارکے میں، ان کے بھائی کا نام تھا یزید، امیر معاویہ دوسرے بھائی کا نام تھا یزید، ایک بیٹے کا نام بھی یزید ہے، بھائی کا نام بھی یزید تھا۔ دونوں کو بھیجا، وہ اس مارکے میں جانے آفری کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک سرکاری چٹھی کے تحت امیر معاویہ کو بنا دیا گیا اس علاقے کا گورنر۔ حضرت عمر کے زمانہ میں عثمان غنی آئے، کیونکہ حضرت عثمان غنی اسی لڑی میں سے تھے جو امیہ خاندان کی لڑی میں سے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی ان کو برقرار رکھا، بلکہ اور بہت سارے علاقے ان کے زیر نگیں کر دیے۔
فلسطین تک کے علاقے، خمس تک کے علاقے، کنسرین تک کے علاقے حضرت عثمان غنی نے ان کے سپورٹ کر دیے کہ جناب ان کی بھی نگرانی آپ نے کرنی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بات میں یہ عرض کرنا، وہاں آپ کا جب وقت آخری آیا، 5 منٹ رہ گئے، وقت آخری آیا، بیمار ہو گئے، آپ کا بیٹا جو یزید تھا، یہ کمبخت کائنات کا بدبخت انسان، یہ کہیں باہر سفر پہ گیا ہوا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد کی طرف سے پیغام گیا اس کو، اور یہ راستے میں تھا، حوریہ نامی ایک جگہ تھی، وہاں یہ پہنچا تو وہاں اس کو چٹھی ملی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہے، سخت بیمار ہے، لیکن بڑے فہم و فراست والے سیاستدان تھے، آخر ملک سنبھالنا، ٹھیک ہے، 20 لاکھ مربع 20 سال حکومت کی، اور اتنے کتنے ہزار مربع میل زمین کے اوپر حکمرانی کی، اور بڑی ٹھاٹ باٹ کی حکمرانی کی سیدنا امیر معاویہ نے۔ تو لوگوں کو جو اندیشہ فتنہ جو دامن گیر ہوا سیدنا امیر معاویہ کو کہ فتنہ برپا ہو جائے گا اور یہاں کوئی فسادات پھوٹ پڑیں گے، کیونکہ حالات آپ کو پتہ ہے، پہلے ہی جنگ صفین کے موقع پہ 90,000 انسان تہ تیغ ہو گئے، جنگ جمل کے موقع پہ 20,000 انسان تہ تیغ ہو گئے، شہادت کا جام پی گئے، صفین کے مارکے میں 90,000 انسان جام شیریں نوش کر گئے شہادت کا، تو اب بھی آپ کو خطرہ دامن گیر تھا کہ کوئی اور مسائل پیدا نہ ہو جائیں، لیکن آپ نے پھر اپنے خدام کو کہا سر پہ ذرا تیل صحیح کر کے لگاؤ، صحیح داڑھی ساڑھی چمکائی، خوب ترتیب بنائی، اور لوگوں کو کہا مجھے ذرا سیدھا کر کے بٹھاؤ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی انسانیت موت کے دروازے پہ کتاب، اس میں حضرت امیر معاویہ کا جو تذکرہ کیا، انتہائی دلکش، دل ربا، جاذب دل و نگاہ اور دل کی گہرائیوں میں بیٹھنے والا، فرمایا مجھے ذرا بٹھا دو، بٹھائے گئے، اور فرمایا اب جتنے پبلک کے لوگ ہیں ان کو اعلان کر دو کہ امیر معاویہ کی زیارت کرنے کے لیے آ جاؤ، لیکن کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، بس کھڑے کھڑے دیدار کرو اور رخت سفر باندھتے واپسی کی راہ لیتے چلو۔ اب جتنے لوگوں کو اطلاع مل گئی، لوگ آتے رہے، امیر معاویہ بیٹھے ہوئے اور 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے، اور زلفیں بکھری ہوئی ہیں، سر پہ تیل لگا ہوا ہے، داڑھی روشن دکھائی دے رہی ہے، لوگ دیکھتے چلے جاتے ہیں، باہر نکلتے چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہی اعلان کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کون کہتا امیر المومنین دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں، امیر المومنین تو صحت یاب ہیں، بڑے ماشاءاللہ زبردست ترتیب ان کی جا رہی ہے، کوئی مرنے کی ترتیب نہیں ہے، یہ باتیں پھیلتی گئیں، پھر تھوڑے مسائل رکتے رہے۔ اپنی بیٹیاں ان کی 2 خدمت پہ معمور تھیں، بدبخت صاحب تو باہر گئے ہوئے تھے نا کتے لڑانے کے لیے، یزید کتے لڑانے کے لیے ایک بدبخت گیا ہوا تھا، بیٹیاں خدمت کر رہی ہیں، باپ کی مالش کر رہی ہیں، اس دوران دکھی سکھی باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت جو لکھی اس میں بھی آ گیا تھا، پھر اس میں حضرت نے لکھا کہ جب مجھے کفن دیا جائے تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک جو کٹنے کے بعد میں نے سنبھال کے رکھے تھے، ان کو برادہ بنایا جائے، برادہ بنا کر ان کو کفن کے اندر رکھا جائے اور اس کو پلٹایا جائے، اور اس کفن کے اندر مجھے کفن دیا جائے، میرے لیے اگر کوئی سرمایہ نجات ہے تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹے ہوئے ناخن ہوں گے، جس کی وجہ سے امیر معاویہ کو نجات مل سکتی۔ اور بہت تڑپتے تھے اور آخرت کی یاد کر کے روتے تھے کہ امیر معاویہ زندگی کیسے گزاری، بیٹیوں کو بھی بتاتے تھے کہ بیٹا یہ وقت آ گیا، اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ایسا ہوتا، اے کاش ایسا ہوتا، لیکن یہ وقت آخری تھا۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں، اور بڑی بڑی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقش قدم پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بیچ میں لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، یاد رکھو اس کے بارے میں ہمارے علماء بزرگ صالحین کہتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، زبانوں کو بند رکھو۔ حضرت عمر کے سامنے ایک دفعہ امیر معاویہ کا تذکرہ ہوا، فرمایا لوگوں اپنی زبان کو رکھو، اس شخص کے بارے میں کوئی غلط لفظ زبان سے مت بولو، کوئی غلط لفظ مت بولو، یہ ایسا انسان ہے کہ جب کوئی آدمی سے اس کو جب جلال آتا ہے، اس کو جب غصہ آتا ہے، اس کے چہرے پر اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، ہنستا ہے غصے کے عالم میں، اور جب اس سے کوئی چیز لینا چاہے آسانی سے لے نہیں سکتا، یہ اتنا عظیم انسان ہے، اور جو اس کے سر کے اوپر چیز ہے اگر اس سے وہ کوئی وصول کرنا چاہے تو اس کے قدموں تک اس کو آنا پڑے گا، پھر وہ چیز ملے گی، ویسے نہیں مل سکتی۔ یہ ایسے عظیم انسان، کتنی صحابہ نے ان کی تعریف کی۔ حضرت عمر بڑے ترنگ میں آ کے کہتے تھے لوگوں
تم کیسر کو روتے ہو، تم کسرا کو روتے ہو، کیسر یہ تھا، کسرا یہ تھا۔ میرے نبی کے امت میں سے اگر کسی کسرا کو تم دیکھنا تو امیر معاویہ کو دیکھو، امیر معاویہ کو دیکھو۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہو گیا، دوسرا موضوع بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔